دنیا میں کوئی بھی شخص بے شمار اور عظیم غلطیوں کے بغیر عظیم کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو ذمہ داری قبول کیجئے۔ ہر عمل کی ذمہ داری، ناکامی اور کامیابی دونوں کی ذمہ داری۔ لوگوں کو مردہ الزام ٹھہرانا بند کیجئے۔ ناکامی پر خود کو کوستے نہ رہیں، نیا آغاز کریں، کیونکہ دوسرا موقع ہمیشہ آپ کا منتظر رہتا ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کا جذبہ اور چاہت کی شدت ہی اسے بڑا یا چھوٹا بناتی ہے۔ آپ کوئی چھوٹی بھلائی بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شدید چاہت ہی اسے بڑا بنا دیتی ہے۔ اپنے دن کے آغاز اور اختتام پر اپنی زندگی میں موجود ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے شکر ادا کیجئے۔ آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کس قدر نعمتوں سے نوازے گئے ہیں۔ بھول جائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کے ساتھ زندگی میں کیا کیا پیش آیا۔ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس اپنی زندگی بدلنے اور کامیاب ہونے کا موقع ابھی باقی ہے۔ کبھی کبھی کوئی انسان آپ کی زندگی سے نکل جائے تو بے ساختہ ان کے لیے تالیاں بجا کر داد دینے کو جی چاہتا ہے کہ جی آپ کا کھیلنے کے لیے بے حد شکریہ، آپ واقعی اچھے کھلاڑی ہیں۔ زندگی کی بدترین صورتحال پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ دو پیاروں میں سے ایک کو چننا اور دو میں سے ایک کو چھوڑ دینا، اور اس سے بھی بدترین صورتحال وہ ہوتی ہے جس میں جسے چننا ہو اس کے ساتھ خوش نہ رہ پانا۔ بعض لوگ مسکرانا بالکل بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کے ہونٹوں کے گرد لاف لائنز بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ پھر اگر کبھی وہ ذرا بھی مسکرا دیں تو لگتا ہے ان کی گردن پہ کوئی اجنبی چہرہ آ ٹھہرا ہے، ایسا اجنبی جس سے آپ شناسا بھی ہو اور وہ آپ کو اچھا بھی لگے۔ موت بڑھاپے سے نہیں آتی، فراموشی سے آتی ہے، بے حسی سے آتی ہے۔ تیرا اپنا وہ ہے جو کسی اور کی خاطر تجھے نہ چھوڑے۔ محبت جن سے کرتے ہیں انہیں پھر اڑنے دیتے ہیں، کہ جن کو چاہ ہوتی ہے وہ خود ہی قید رہتے ہیں۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کے فکر نہیں۔ بھول جاؤ کہ اپنے ماضی میں رکھا کیا ہے، یہی نہ دو چار ملاقاتیں، ادھورے شکوے، ادھوری باتیں اور کچھ اداس شامیں، چند ٹوٹی ہوئی امنگیں، خون کی بے ربط کالے، اور کیا ہے اپنے ماضی میں۔ ہماری بری عادتوں میں سے ایک بری عادت ہے کہ اپنے مطلب کی بات دماغ میں بٹھا کر دماغ کو تالا لگا کر چابی نگل لیتے ہیں اور کچھ بھی سمجھنے سے عاری ہو جاتے ہیں، پھر چاہے وہ سمجھنا ہمارے لیے کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو۔ ہم نہیں سمجھتے کہ کہیں کسی کی بات مان لینے سے ہماری انا کو شکست نہ ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات ہماری انا ہمارے ایمان سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کیوں نہ تماشا ہو جب انا بے تحاشا ہو۔ آج کل 12-13 سال کے بچوں کے فیس بک سٹیٹس بھی کچھ اس طرح ہوتے ہیں، یاد ماضی عذاب ہے یا رب فیلنگ سیڈ۔ بندہ پوچھے ماضی میں امی نے فیڈر میں دودھ میں چینی کی جگہ بھول کر نمک ڈال دیا تھا کیا؟ والدین کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں بیٹا پسند کی شادی ہی نہ کر لے۔ ان معصوموں کو کیا پتا
کہ ان معصوف کی تو کوئی فرینڈ ریکویسٹ تک قبول نہیں کرتا۔ دوسروں کی غلطیاں اور کوتاہیاں بھری محفل میں بیان کرنا کم ظرف اور احساس کمتری کے شکار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ بے شک تیری رحمت ہماری مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے اور ہماری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے ہماری خواہشوں سے کہیں بہتر ہے۔ یا اللہ ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ فرما۔ خود ساختہ نفرتیں پال کر کسی کی ذات پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا، ہاں مگر ہم ضرور اپنا دل کالا اور خون سفید کر لیتے ہیں۔ انسان دو معاملات میں بالکل بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی خرید نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے دکھ سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ تنہائی کو آباد کرنے میں سب سے اہم کردار آپ کے خیالات کا ہے۔ اگر تنہائی میں نیک اور مثبت افکار اور خیال مل گئے تو ایسی تنہائی بھی نعمت ہے، اور اگر بد اور منفی خیالات نے آپ کا اکیلا پن دور کرنے کی کوشش کی تو ایسی تنہائی کسی عذاب سے کم نہیں۔